الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں IDS کے پلیٹ فارم سے بہت پیاری نشریات رحمت رمضان، اور وقت ہوا ہے ہمارے پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ ناظرین کرام، اس میں ہم مختلف عنوانات پر بات کرتے ہیں اور ہمارے مفتی صاحب ہمیں قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ بھائی قرآن کی کیا تعلیمات ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے پر، اس ٹاپک پر، اس عنوان پر۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ہماری محبوب و مرغوب شخصیت حضرت مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا ماشاء فضل و اللہ، کرم احسان، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے، سلامتی میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ یقیناً ہر بندہ مومن کی چاہت ہے کہ دنیا سے جب میں رخصت ہوں تو مجھے میں ایمان سلامت لے کر جاؤں، موت سے پہلے مجھے گناہوں سے سچی توبہ نصیب ہو جائے، توبۃ النصوحہ نصیب ہو جائے۔ لیکن ہمیں تو نہیں پتہ کہ کس وقت اجل آ جائے گی، کس وقت روح قبض ہو جائے گی، کس وقت موت آ جائے گی۔ تو ہمیں قرآن اسلوب بتاتا ہے کہ بھائی توبہ کب کب کرنی ہے، توبہ کس طرح کرنی ہے، توبہ کی اہمیت کیا ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج اس اہم ترین ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے حضرت سے گزارش کی ہے۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور میں یہاں سے آغاز کروں گا مفتی صاحب۔ انسان دنیا میں اچھائیاں بھی کرتا ہے اور کبھی بھٹک کر برائیاں بھی کرتا ہے، تو جب بندہ بہت گناہ کر لے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ حضور یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ جی بالکل، قرآن پاک مکمل کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، تو ہر چیز کا تو جواب یہ خود ہی بیان فرمائے گی۔ تو انسان کو جب وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے تو پھر کبھی اگر وہ بھٹک گیا، کبھی بہک گیا، تو اس سے بچنے کا یا اس سے واپس آنے کا راستہ بھی تو قرآن ہی بتائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو آپ نے بہترین سوال کیا ہے کہ جب کسی سے گناہ ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ کیسے؟ دیکھیں، اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے توبہ کا۔ توبہ تو بندہ جو ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس آ جائے، پلٹ آ جائے، تو اسی پلٹنے والی کیفیت کا نام توبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھپڑ مارنے گال پر اس کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی کان پکڑنے کا نام ہے، پلٹ آنے کا نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سے آ گیا اسی جگہ پر جہاں رب تعالیٰ کی منشا ہے، مرضی ہے، یہ توبہ ہے۔ اور توبہ کے متعلق تو فرمایا ہے، قرآن تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ یہ ازالہ میں بتا رہا ہوں، ابھی میں نے توبہ کی آپ کو تعریف نہیں بتائی، سمجھ گیا میں۔ ازالہ کہ بندہ جو ہے گناہوں کے بعد واپس اس دلدل سے کیسے آ سکتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے یہ دروازہ رکھا ہے توبہ کا۔ سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ظاہر بات ہے بنیادی سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی توبہ کہتے کسے ہیں؟ بیسیکلی اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے؟ ہاں بالکل، آپ کو یہ بھی سمجھ کے چلنا چاہیے کہ توبہ ہے کیا چیز۔ جی، لوگوں میں یہ چیز جو پھیلی ہوئی ہے اس کا نام ہی توبہ نہیں ہے، جیسے کان پکڑ لیا، گال پر تھپڑ مار لیا، نہیں، بلکہ توبہ کے جو اصول ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو کیا ہے گناہ یا جو برائی، اس پر پچھتاوا ہو، نمبر ایک۔ اچھا، شرمندگی تو ہونی چاہیے، میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، ندامت ہو، تو ندامت آئی تو توبہ کا پہلا درجہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عزم، کہ اب نہیں کروں گا، اب دوبارہ نہیں کروں۔ یہ توبہ کے میں شرائط بتا رہا ہوں، اصول بتا رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور پھر اگر جیسے حقوق ضائع کیے ہیں کسی کے تو اس حقوق کی تلافی بھی کرے۔ تو یہ سب چیزیں ملا کر کے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس توبہ کا اسے فائدہ بھی ہے، اور یقیناً فرمایا گیا کہ توبہ ما سبق، جو کچھ بھی ہوا ہے سب معاف کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے ذریعے ساری چیزیں معاف فرماتا ہے، حتیٰ کہ کفر و شرک سے بھی بندہ توبہ کیا ہے تو معاف کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، پچھلی زندگی اس کی معاف کر دی جائے گی۔ صحیح۔
اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہر قسم کا گناہ معاف ہوتا ہے توبہ جی سے، حضور. تو بالکل ہر قسم کا گناہ معاف تو ہوتا ہے، ہم، یعنی توبہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. صحیح. اب قبولیت یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، بندوں میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی، اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے اور اس کے فضل پر ہے، ہم، کیونکہ کفر سے بھی توبہ کرے گا، شرک سے بھی توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. ایسا ہے کہ قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا صحیح. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو معاف کرے گا. اس سے مراد نہیں معاف کرے گا کیا ہے؟ بغیر توبہ کے گیا ہوا ہے تو صحیح. اللہ اکبر. اللہ توبہ یعنی اس سے رجوع کیے بغیر گیا ہے دنیا سے تو یہ تو معاف نہیں یہ ہوگا. معاف نہیں ہوگا. اللہ ہاں اکبر. اگر دوسرے سارے گناہ ہیں، توبہ نہیں کیا تھا اور ویسے ہی چلا گیا دنیا سے، ہم، تو مولا کریم اگر چاہے تو ہم، وہ بھی معاف کر دے گا دوسرے واہ گناہوں واہ کی بھی، واہ واہ واہ. لیکن شرک اور کفر نہیں معاف ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کبھی کبھی مفتی صاحب یہ بھی خیال آتا ہے کہ یار بار بار مطلب گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا، پھر گناہ ہوتے ہیں، یہ سوچ کر بندہ پھر توبہ کرنا ہی چھوڑ دے کہ یار میں تو چھوڑتا ہی نہیں ہوں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ یہ اس طرح کا جو خیال آ رہا ہے یہ شیطان کی چال بازیاں ہیں. ہم، چال بازیاں ہیں کہ شیطان اب تم کو یہ وسوسہ ڈال کر کے دور کرنا چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کیا اور اس کے بعد پھر گناہ کیا تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تو دھوکے باز ہے، ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے. نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے کہاں یہ فرمایا کہ ایک بار توبہ کرے گا تو معاف کروں گا، دو بار کرے گا تو قبول ہوگا، پھر تیسری بار نہیں، بلکہ وہ تو رحمان، اس کی وسعت ایسی رحمت کی ہے، اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بندے کو کبھی بھی مایوس ہو کر کے یہاں نہیں بیٹھنا ہے کہ اب کیا ہوگا، 80 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اب کیا ہوگا. یہاں پر مولانا کی ایک حکایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مولانا جلال الدین رومی اس کو فرماتے ہیں کہ مدینے میں رہنے والا ایک بوڑھا شخص جو بانسری بجا کر کے اپنی کمائی کرتا تھا، روزانہ اس کا کام یہی تھا کہ بانسری بجاتا، اچھی راگ نکلتی تھی، لوگ اس کو پیسے دیتے تھے. لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آیا تو اب سانس پھولنے لگ گئی، اب وہ لے بیٹھ نہیں پاتی، سر نہیں آ پاتے، اب لوگ سننا چھوڑ چکے، ہم، اب آمدنی نہیں ہے، بھوکا ہو گیا، کلاش ہو گیا. یہ جنت البقیع کی طرف آیا. یہ دور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحیح. عنہ. تو اب یہ آیا جنت البقیع میں آ کر کے اس نے اپنی بانسری توڑ دی، 80 سال کا ہو گیا ہے، اور رونے لگا. کہا کہ دنیا نے مجھے اب چھوڑ دیا ہے، اب میری کمائی کا جو ذریعہ تھا، نہ مجھ سے یہ بانسری بج پاتی ہے، نہ میں بجا پاتا ہوں، اور نہ میری آمدنی ہے. لیکن اب لوگ مجھ سے کترانے لگ گئے، راستہ چھوڑنے لگ گئے. میرے پالن ہار، کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ اللہ. کیا تو رزاق نہیں ہے؟ مجھے رزق تو نہیں عطا کرے گا؟ وہ بوڑھا درد سے رو رہا تھا اور روتے روتے وہاں پر غش کھا کر کے جنت البقیع میں گرا ہوا تھا. حیرت کی بات ہے کہ روایت میں بتایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اس وقت تھے تو آرام کر رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر اٹھو، اللہ کا حکم ہے، اس کا ایک محبوب بندہ بھوکا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ، اس کو کھلاؤ. اللہ اکبر. حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے اور لے کر کے کھانا اپنے گھر سے. جب یہاں تلاش کرتے ہیں کون ہے، ایک بوڑھا گرا ہوا ہے، اور اس کو اٹھایا. کہا کیا بات ہے، یہاں کیوں سویا ہے، بھوکا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں بھوکا تو ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. لیکن امیر المومنین کو سامنے دیکھ کر کے تو کپ کپی بھی ہے کہ کہیں پکڑے ماریں گے، ابھی کیا کریں گے، سزا دیں گے. آپ نے اس کو توشادان کھول کر کھلایا بھی. جب کھایا تو اس بوڑھے نے پوچھا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو ہے کون؟ کہا پھر کھلانے کے لیے اتنی رات آئے؟ کہا اے نادان، یہ میرے گھر سے میں اپنے ارادے سے نہیں آیا، میں تو سویا تھا، خواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ فلاں ایک بندہ بھوکا ہے، اللہ کا حکم ہے، جاؤ اپنے گھر سے کھانا لے کر جاؤ، اسے کھلاؤ. جیسے ہی حضرت امیر المومنین نے یہ فرمایا، وہ بوڑھا چیخ مار کر کے گرتا ہے.
اور کہتا ہے کہ رحمان تیری رحمت کیسی، 80 سال تجھ سے دور رہا، آج آیا تو آج تو نے وقت کے خلیفہ کو کھانا دے کر میرے پاس بھیجا ہے۔ کوئی ایسا وقت ہے نہیں اللہ اکبر، کہ جب گناہوں کی توبہ نہیں ہوتی ہو۔ اللہ وہ رحمان ہے، جس وقت چاہے اپنے بندے کو قبول فرمائے۔ اللہ، یہ ماحول بن چکا ہے، تو پھر لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی عرض کر جی دیتا حضور ہوں، بالکل کیونکہ قرآن کا یہ فلسفہ ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ صحیح، اللہ نے جب فرمایا کہ کفر و شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف فرمائے گا۔ حبیب اعجمی کو جانتے ہوں گے، جی بغداد کے رہنے والے۔ ان کا شروع میں حال یہ تھا، بڑے مالدار تھے، پیسے والے تھے، لیکن سود کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ، بیوی سمجھاتی تھی کہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن سمجھ میں کہاں ہے، جب یہ سود کے کاروبار میں مست رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کو جب منظور ہو بندے کو پھیرنا تو کچھ نشانیاں بھی بھیج دیتا ہے۔ کبھی کبھار اس کی زندگی میں ایسے ٹرننگ پوائنٹ لاتا ہے کہ وہ بندہ مڑ جاتا ہے پھر جی وہاں سے۔ بالکل، تو حبیب اعجمی ایک دن گئے، ایک گھر سے تقاضا کیے سود کا۔ گھر والوں نے جو ہے ان کے پاس نہیں تھا، تو گوشت جو ہے ان سے سود میں لے لیا۔ ایک گھر سے گئے آٹا سود میں لے لیا، ایک گھر سے گئے لکڑیاں سود میں لے لیا، سب سود میں لا کر کے اپنی بیوی سے کہا پکاؤ آج کھانا اچھے سے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، سب سود میں جمع کر کے لاتے ہو، یہاں لا کر کے جب یہاں بیچ میں رک کر کے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے، اتنی بڑی نحوست ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کھایا اس کے 72 درجے ہیں گناہ کے، اس میں سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ اللہ اکبر، سود کا ایک لقمہ، یہ بہت بڑی نحوست ہے جو آج پوری دنیا کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہ یہود و نصارہ نے پوری دنیا کو یہ کریڈٹ کے جال میں پھانس کر کے جو سودی کاروبار اور نظام کو بڑھاوا دیا ہے، جی جی، مومنین کو تو اس سے ہمیشہ اعتراض لازم ہے۔ تو حبیب اعجمی کا کیا ہوا، دے کر کے گئے اپنی بیوی کو، وہ چولہے پر رکھی، واپس آئے کھانے کے لیے، دیکھا تو اس ہانڈی میں پورا خون کھول رہا تھا، نہ گوشت ہے نہ آٹا ہے، کچھ نہیں ہے، خون پک رہا تھا۔ اٹھا کر کے ہانڈیا بیوی نے رکھ دی، کھا لو کھاؤ۔ کہا یہ کیسے خون ہے؟ بیوی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، جب لوگوں کا مال تم سود میں لے کر کے آؤ گے تو گھر میں خون نہ پکے تو اور کیا ہوگا۔ اللہ، اب ڈر گئے، سہم گئے کہ میں تو ایک بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ یہی ہے توبہ۔ جس وقت بندے کو یہ احساس ہو گیا نا کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ توبہ ہے، یہی توبہ ہے، احساس، ندامت۔ گھر سے نکلے، جا رہے تھے، دوسری نشانی بھی دیکھیں، بچے جو ہے کھیل رہے تھے، بھاگنے لگ گئے، یار ہٹو ہٹو، سود خور جا رہا ہے، کہیں اس کی دھول اور اس کی چھاؤں ہم پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، پتہ ہے چلتا کہ بغداد کا یہ ماحول بھی تھا کہ اسلامی، وہ گنہگار یا بدکاروں سے بچتے بھی تھے۔ اب حبیب اعجمی کے دل میں یہ بات لگی کہ میں اتنا بدکار ہوں کہ محلے میں کھیلنے والے بچے مجھ سے بھاگ رہے ہیں۔ سچی توبہ کر لیا دل میں کہ میں اب اس کے بعد اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر آگے کی زندگی کیسے گزرے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی تو تشویش ہوگی، چھوڑ تو دیں گے ہم، کہتے ہیں حضور، کہتے ہیں بھائی بینک کی جاب چھوڑ دو جو خاص سود والی ہے، کہتے ہیں بھائی چھوڑ کے کریں کیا؟ ہاں آگے کیا ہوگی زندگی، آگے ہوگی کیوں نہیں؟ جس کے لیے تم نے توبہ کیا وہ رحمان حی و قیوم ہے، قادر مطلق ہے۔ واہ واہ واہ، حبیب اعجمی گئے ایک گاؤں میں، ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ کام تو کچھ آتا نہیں تھا، کہیں مزدوری کی نہیں تھی، پیسے والے تھے، سود پر چلتا تھا، اب سب چھوڑ دیا تو جا کر بیٹھے۔ شام میں واپس آئے تو اس وقت جو ہے بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا کہ مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا، میں نے سب چھوڑ دی ہے، سود کا کاروبار سب ختم کر دیا ہے، مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوں۔ کہا کہ کہاں کام مل گیا؟ کہا اچھا کام مل گیا ہے۔ کہا مالک کیسا ہے؟ کہا بڑا رحم دل ہے۔ کہا اجرت کیا دے رہا ہے؟ کہا آج تو کچھ نہیں دیا، کہا کہ کل آؤ دے دوں گا۔ بیوی کو اتنا تو کہنا پڑتا، بیوی صبر کر کے رہ گئی۔ دوسرے دن پھر گئے مسجد، بیٹھے رہ گئے۔ شام کو لوٹے، بیوی نے پوچھا اجرت ملی؟ کہا نہیں، مالک نے کہا کہ کل دے دوں گا۔ کہاں کون سی اجرت، کہاں کی مزدوری؟ مسجد میں وقت گزار کر آ جاتے تھے۔ 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، جو تھا گھر پہ وہ بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن اب گھر تو چلنا چاہیے۔ تقریباً ان کے 9 دن گزرنے کو آ رہے تھے، روز رات کو آتے۔ اب 9واں دن غالباً تھا، شرم سے اب پیر گھر کی طرف نہیں اٹھ رہے تھے۔
اللہ آج پھر میری پوچھے گی شریک حیات بیوی کہ مالک کب سے بول رہا ہے کہ کل دوں گا کل دوں گا، اجرت تو لے آؤ، گھر تو چلے۔ اللہ تو بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف رواں ہے، اور گھر قریب آیا، رات کا وقت تھا، دل میں یہ بار بار ٹیسیں اٹھ رہی ہیں بیوی اب پوچھے گی اجرت لائے کھانا لائے، میں کیا کہوں بیوی کو؟ ایسے کتنے دن گزریں گے، کتنی راتیں گزریں ہائے گی، ہائے لیکن دیکھا تو گھر میں روشنی ہی روشنی ہے، اور جیسی قدم رکھتے ہیں گھر پہ تو بڑا سا دسترخوان بچھا ہے، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے جو 8 دن سے ایک روپیہ نہ لایا ہو گھر میں، اس کے گھر پہ اتنا دسترخوان سج گیا۔ تو حیرت میں ہو گئے کہ میری بیوی کوئی دوسرا کام شروع کر چکی ہے کیا؟ ہاں اللہ بلایا، بیگم کہاں ہے؟ دوڑی دوڑی آئی، سجی سنوری ہے۔ کہا کہ یہ کیا ہے میرے گھر میں دسترخوان، اور یہ سب کیا ہے روشنی، اور کیسے تو سجی ہے؟ تو کہتے ہیں کیا مذاق کرتے ہیں میرے سرتاج، ہائے ہائے آج تو آپ کی اجرت کا دن تھا، اور ایک خادم آیا تھا جو آپ کے جہاں آپ مزدوری کرتے ہیں اسی مالک کا ایک اور خادم آیا تھا، کہا کہ تیرے شوہر کو آنے میں ابھی تاخیر ہے، مالک نے میرے ہاتھ یہ رقم بھیج دی ہے، اللہ اکبر، اور کھانے بھی وہی لا کر کے دے کر گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ دسترخوان میں کہاں سے کھانے لاتی؟ اللہ اکبر، وہ غالباً کوئی نہ کوئی فرشتہ رہا ہوگا۔ تو حبیب اجمی کو تو یہ پتا تھا، آپ چیخ مار کر کے گر پڑے اور کہا اے رحمان، زندگی بھر گناہوں میں گزری، اللہ ایک بار بندہ تیری طرف پلٹ کے آیا تو نے بیوی کے سامنے بھی میری لاج رکھ لی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو وہ نکلے ہیں حبیب اعظمی کیا مقام ہے۔ یہ مصطفی یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا تاکہ آپ بھی توجہ دلا دیں لوگوں کو کہ جب اللہ کے لیے سود کو لات ماری، سود کو چھوڑا، تو پھر یہ 8 دن والا ٹینیور زندگی میں آ سکتا ہے، بالکل آ اس میں سکتا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے۔ 8 دن کیا ہے، یہ تو ایک ان کی مثال ہے، جی میں کہہ رہا ہو ہوں سکتا ہے سمجھانے کے تمہارے لیے سال بھر بھی گزر جائے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس میں بندہ کہتا ہے کہ یار قدم ڈگمگا رہے ہوں تو بندے کو پھر وہ کون سی چیز سہارا دیتی ہے حضور؟ بالکل، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین رکھو کہ وہ مسبب الاسباب و رزاق حقیقی، واہ جو واہ چونٹیوں کو ان کے سوراخوں میں رزق دیتا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، اللہ، اور تم نے اس کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہے حرام کا، تو یقیناً وہ رب العالمین راستے پیدا کرے گا۔ اللہ، ہاں، اب تمہاری آزمائش کا وقت بھی شروع ہو جائے گا، ہاں جی، آزمائش کا وقت شروع ہو جائے گا کہ کچھ تم کو دقتوں سے گزارا جائے گا۔ ہوں، شیطان بار بار دل میں یہ لانے کی بات کوشش کرے گا، دیکھا؟ وہ زندگی اچھی نہیں تھی کیا؟ ہاں جی جی، ناز تھے، ٹھاٹ باٹ تھے، تم یہاں کہاں پڑ گئے؟ تو ان وسوسوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے آخرت کی بڑی کامیابیاں ہیں، اللہ اکبر، بڑی سبحان کامیابی۔ اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ توبہ کے لیے کہ بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اسی وقت توبہ سو کرنی چاہیے یا اس کے علاوہ بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں استغفار جو توبہ ہے ہر بندے کو ہر دن کرنا ہے۔ صحیح، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں یا نہیں؟ بے شک، وہ سید الانبیاء ہیں، ان سے تو کوئی خطا ہی نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، اللہ، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ۔ تو گناہ ہونے کے بعد ہی استغفار کرنا نہیں ہے۔ صحیح، اچھا، اور ایک بات میں بتا دوں کہ جب تک بندہ توبہ کرتا ہے ہوں، اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ویسا عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ اس میں میرا محبوب ہے، آپ ہیں اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسا عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار وہی توبہ ہے۔ اللہ اکبر، تو ہم اس بات کو آگے بڑھا کر کے یوں چلتے ہیں کہ گناہ کے انتظار میں کیوں ہو؟ پہلے سے اگر تمہارے اندر توبہ اور استغفار کی عادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ آنے والے گناہوں سے ہی محفوظ رکھ دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، گناہ ہوگا تب توبہ کروں گا یہ نہیں ہے، روز عادت ہو، روز عادت ہو، استغفار کی عادت جس کے اندر ہو۔ یہاں تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بات میں بتاؤں، سورہ نوح میں موجود ہے کہ آپ کے پاس جب یہ بتایا گیا کہ بارشیں نہیں ہیں اور مال میں کمی ہے، اولاد میں نہیں، تینوں چیزوں کے لیے آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ سورہ نوح میں یہ آیت موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو. جی. کیا ہوگا اس سے؟ کہ وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا. استغفار سے اللہ بندہ توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، رب رحمتیں برسائے گا. اور پھر تمہیں مال سے اور اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا. صحیح. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح میں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ حسین باغات بنا دے گا، تمہارے لیے حسین نہریں ہوں گی. کس بنیاد پر؟ صرف توبہ اور استغفار پر. تو یہاں پر کئی چیزوں کی رکاوٹ جو ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یہ گناہوں سے توبہ نہ کرنا ہے. اللہ اکبر. بندہ کثرت سے روز توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، یہ رکاوٹ ہٹ جائے گی. بعض لوگ جو صرف وظیفے کے چکر میں ہیں، بعض لوگ جو صرف تعویذ کے چکر میں ہیں، روزی کی بندش، رکاوٹ، گھروں میں یہ معاملات، یہ ساری چیزیں، یہ رکاوٹ جو ہے نا ہم نے اپنے اعمال سے بنا لی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پورا اپنے اوپر لینا ہو تو یہ رکاوٹ کو ہٹاؤ، اور یہ رکاوٹ ہٹے گی تو استغفار کے ذریعے سے. واہ 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 واہ. استغفار کے ذریعے سے. سبحان اللہ. جب وبائیں پھیل جاتی ہیں تب بھی حکم ہے کہ کثرت سے استغفار کرو. جب چاند اور سورج کو گہن لگتا ہے تب بھی کہا گیا ہے کہ استغفار کرو، توبہ. تو یہ ایک بہت ہی بڑا آلہ ہے جو آپ کو ان گناہوں کے دلدل سے بھی نکالے گا اور بے سکونی اور بے قراری کی کیفیت سے بھی نجات دے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ اس کو طمانین قلب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو توبہ کر لی تو اس کو دوبارہ ادا بھی کرنا ہے کہ یہ اہم سوال ہے. توبہ جو ہے، جی دیکھیں گناہوں سے توبہ کرنا ہے تو الگ الگ قسم کے ہیں گناہ. صحیح. اب جیسے حقوق اللہ ہے، اس میں بھی 2 قسمیں ہیں. اچھا. شراب پیا ہے، یعنی یہ گناہ کیا ہے، یہ حقوق اللہ ہے، ان سے توبہ کرے گا. صحیح. اور ان کی طرف واپس نہ لوٹنے کا عزم کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ گناہ نہیں کرے گا. جھوٹ بولا ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن حقوق اللہ میں کچھ اور بھی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اللہ نے اس پر فرض کیا تھا اور یہ اس کو ترک کر چکا ہے. صحیح. تو یہاں صرف توبہ سے نہیں ہے بلکہ ان کو لوٹانا بھی پڑے گا آپ کو. قضا بھی کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگا آپ کو. صحیح. توبہ کس بات کی؟ کہ ان کو ان کے وقتوں پر نہیں ادا کیا تھا، وہ بھی اپنے آپ میں ایک گناہ ہے، اس کی میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن اس کو ریپلیس کرنا ہے آپ کو. قضا پڑھنا ہے، روزے کی بھی قضا کرنا ہے. اور حج اگر نہیں کیا ہے تو حج تو اس کو کرنا ہی ہے، زندگی بھر اس کا ٹائم ہے. زکوٰۃ پچھلے وقتوں کی نہیں ادا کیا تو سب ملا کے ابھی کرنا ہی ہے اس کو. صحیح. تو ان عبادات میں، یعنی ان حقوق میں اگر پامالی ہوئی ہے اس سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق میں، تو یہ صرف محض توبہ سے معاف نہیں ہوں گے. اچھا. تو ان کو واپس ادا بھی کرنا ہوگا. تو مفتی صاحب بندہ یہی سوچ کر کہ نہیں یار اب اتنے سالوں کی نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں، یہ نمازیں میں نے نہیں پڑھی تو یہ کب ادا ہوں گی اور کیسے کروں گا، یہی سوچ کر توبہ نہ کرے تو یہ کوئی سودا گھاٹے کا کر رہا ہے. یہ کیا بہت بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. میں اس کو بتاتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے کمپلیٹ تک پہنچنا. چلو تمہارے 5 سال کی 10 سال کی نمازیں قضا تھی، لیکن اٹھ تو جاؤ ایک بار کہ مجھے واپس کرنا ہے قضا. صحیح. اور تم اسی سے پہلے ہی سے ڈر گئے کہ اب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، کیا معلوم، عمر میری کتنی ہے کیا معلوم، اب چھوڑ ہی بیٹھے ہو. یہی میں نے شروع میں بتایا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی چال بازیاں ہیں جو تمہیں دور رکھنا چاہتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے شروع کر دیا، چلے مان لیتے ہیں، شروع تو کر لیا آپ نے. کسی نے فار ایگزامپل کہ نہیں میری پچھلی نمازیں ہیں، اب میں دہرا رہا ہوں، قضا کر رہا ہوں، موت آ گئی. رب تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بندہ توبہ کے راستے پر نکلا تھا، آگے کا اللہ معاف فرمائے. واہ 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 سبحان اللہ. کیونکہ اب اس کے پاس وقت نہیں، وہ چل تو پڑا تھا. بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب، چل تو پڑا تھا. وہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو بخاری شریف میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 انسانوں کا قتل کیا ہوا آدمی تھا، اور اس کو جب یہ کہا گیا کہ تو جا کر کے تو توبہ کر لے، توبہ کیا نہیں تھا لیکن نکل پڑا تھا، بیچ راستے میں اس کی موت ہو گئی. اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ اکبر. اور رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آ کر کے اس کو لے جانے کے لیے تکرار کر رہے تھے کہ یہ توبہ کیا ہوا نہیں ہے.
لیکن چلا تھا راستے ہوں، پر کہ اب میں چھوڑ دیا ہوں ساری چیزیں، اب آگے نہیں کرنے والا ہوں. چل تو پڑا تھا. عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ گنہگار ہے، رحمت کے فرشتے کہتے نہیں توبہ کے لیے نکلا تھا. برابر بیچوں بیچ میں گرا ہوا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ حکم یہ تھا کہ اگر یہ نیکوکار سے قریب ہے تو اس کو رحمت والے لے جائیں، اپنے گھر سے قریب ہے تو عذاب والے لے جائیں. ابھی راستہ ہی شروع نہیں ہوا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ بھی تو ایک ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشنے کا بہانہ ہی تو ہے. اللہ اب اکبر. بیچوں بیچ گرا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہوا، یہ دیکھو کس طرف منہ کر کے گرا ہے. دیکھا گیا کہ وہ نیکوکار کے گھر کی طرف منہ کر کے گرا ہوا ہے. ہائے ہائے. تو اس کو کہا گیا کہ بخش دو، رحمت والے لے جائیں. اللہ اکبر تو کبیرہ. چلا تو تھا اس راستے پر. تو میں کہتا ہوں کہ گھبرا کر کے پہلے ہی سے یہ سوچ لیا کہ اب میری نمازیں کیسے ہو پائیں گے. شروع تو کرو. روزانہ تم اپنی پچھلے قضا نمازوں کی ایک ایک دن کی، دو دو دن کی شروع تو کرو. بہت پیاری بات. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو تمہاری پوری عمر میں وہ بھی مکمل ہو جائیں گی اور صاف ستھرے بارگاہ الہی میں جاؤ گے. سبحان اللہ. پورے قضا ادا ہو چکی ہوں گی. واہ پہلے واہ تو واہ. قضا کرنا گناہ تھا، ہم، گناہ ہو چکا ہے، لیکن اب ازالے کا طریقہ یہ ہے. بہت اچھا. لیکن اس کے بیچ میں ہی اگر موت آ بھی گئی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہے. اللہ اللہ. اور امید ہے رب تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ اگلی چیزیں اس بنیاد پر معاف فرما دے کہ اس کے پاس وقت نہیں رہا زندگی کا، ہوتا تو شاید وہ بھی ادا کر لیتا. اللہ. اس لیے نیت تو تھی اس کی ادا کرنے کی، معاف کر دیا جائے. بالکل صحیح. مطلب آخر میں ایک اور بات ارشاد فرما دیں کہ ماں کا دل دکھایا ہے، والد کا دل دکھایا ہے، یا آس پڑوسیوں کا، یا اپنے گھر میں کسی کا، یا باہر کسی کا، صرف اللہ سے توبہ کر لے کافی ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ بھی ایک سوال کا ایک الگ انداز آپ نے اختیار کیا ہے. توبہ میں نے دو چیزیں تو بتا دی تھی کہ حقوق اللہ ہیں، اور ان میں بھی دو کہ یعنی جیسے کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں صرف توبہ کرنا اور عزم مصمم کرنا. صحیح. کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ بھی کرنا ہے اور وہ جو ہم نے چھوڑ دیے اعمال ان کو ریپلیس کرنا ہے، یعنی قضا کرنا ہے، ادا صحیح. کرنا ہے. یہ تو ہو گئے اللہ کے حقوق. لیکن جو حقوق العباد ہیں یہاں بھی توبہ تو کرنا ہے. آپ کا دل دکھایا کسی نے، یا ماں کا دل دکھایا کسی نے، کسی کا مال غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، ساری چیزیں. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا تنہائی میں، نہیں. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ بندہ جب تک بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے توبہ کے ساتھ پھر یہ معافی تلافی بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. جس جس کے ساتھ تم نے یہ برا کام کیا ہے، مال غصب کیا ہو یا دل کو ٹھیس پہنچایا ہو، گالی گلوچ کیا ہو، تم کو تو اس سے معافی تلافی کرنی ہوگی. وہ بندے کو یہیں پر راضی کروا لو. اور اگر تم یہ چھوڑ دیے یہ بہت بھاری ہونے والا ہے. خود حضور نے فرمایا صحابہ سے، جانتے ہو بڑا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، وہ مفلس ہے. نہیں، قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، ڈھیر ساری نمازیں ہوں گی، صدقات، نافلہ، واجبہ، اور اس کے پاس حج اور عمرے بہت کچھ ہوں گی، لیکن وہ کچھ لوگوں کے حق مار کے آیا ہوگا. کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کو ٹھیس پہنچا ہے. وہ سب آ کر کے کھڑے ہوں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا دنیا میں تو اس نے ہمارا حق مارا ہے، ہمیں حق چاہیے. رب تعالیٰ فرمائے گا کیا چاہتے ہو تم؟ یہ کہیں گے اس کی بہت نیکیاں، یہ دلا دے ہم کو. اللہ اکبر. حکم ہوگا، عدل ہوگا وہاں پر. اب اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی. ہائے ہائے. اور ابھی بھی حقوق ادا نہیں ہوں گے پورے، پھر یہ خالی ہو چکا ہوگا. جی. تب پھر وہ ان سے رب تعالیٰ فرمائے گا اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. وہ کہیں گے ہمارے حقوق تو پورے ملے نہیں، کچھ اور بھی باقی ہیں. تو رب تعالیٰ فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ مولا اس کی نیکیاں نہیں مل رہی ہیں، ہمارے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دے. اللہ اکبر. حکم ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس بندے پر ڈال دو جس نے ان کے حقوق تلف کیے ہیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں ساری دی جا چکی اور دوسروں کے وبال اور گناہ اٹھا کر کے یہ دوزخ میں جا رہا ہوگا. فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس ہے. تو توبہ ضروری تو ہے، لیکن توبہ حقوق کی ادائیگی کے بعد اس کے لیے قابل قبول ہے. بالکل ٹھیک ہے. مصطفیٰ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انتہائی اہم ترین موضوع پر آپ نے کمال کی گفتگو فرمائی ہے اور ہمیں بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ
بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، اور آج کا پروگرام یقیناً بہت سارے لوگوں کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ مثبت تبدیلی آئے گی اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے مجھے بھی سچی توبہ نصیب فرمائے، اور اللہ کرے ہم بھی اللہ اس کے رسول کی رضا والے کام کریں اور اس کی ناراضی والے کاموں سے بچیں۔ مصطفیٰ، آپ کا بہت دل سے شکریہ، جزاک اللہ اللہ کو خیر۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔